بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سورہ مائدہ ہے. یہ سورت مدنی ہے، مدینہ میں نازل ہوئی. اس میں 120 آیتیں ہیں اور 16 رکوع ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید. اے ایمان والو، پورا کرو عہدوں کو. اے ایمان والو، پورا کرو عہدوں کو. حلال ہوئے تمہارے لیے چوپائے مویشی سوائے ان کے جو تم کو آگے سنائے جائیں گے، مگر حلال نہ جانو شکار کو احرام کی حالت میں. بے شک اللہ تعالی حکم کرتا ہے جو چاہے. یہ سورہ مائدہ ہے، مدینہ میں نازل ہوئی ہے. 23 سال میں ہمارا قرآن اترا. کچھ مکہ کی صورتیں ہیں وہاں نازل ہوئی، کچھ مدینہ میں اور کچھ سفروں میں. اس سورت کو آخری سورت بھی کہا گیا، یہ سب سے آخر میں نازل ہوئی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 80 دن زندہ رہے. اس سورت کے نازل ہونے کے بعد صرف 80 دن زندہ رہے. اس کے بعد آپ کا وصال ہوا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ عزبہ، عین ضاد با الف، عزبہ نامی ایک اونٹنی پر سوار تھے جو وحی کا نازل ہونے کا بوجھ تھا. اس وقت بھی ہوا، حتیٰ کہ وہ نیچے بیٹھ گئی بوجھ برداشت نہ کر کے اور زمین پر سر رکھ دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹنی سے اتر آئے. اور یہ جو واقعہ تھا، یہ واقعہ حجۃ الوداع کے موقع کا ہے. اکثر کا قول یہی ہے. حجۃ الوداع جو ہے وہ ہجرت کے 90 سال میں حجۃ الوداع کا سفر ہوا تھا. تو اس سورت کا، سورہ مائدہ کا کچھ حصہ اترا تھا فتح مکہ میں، کچھ حدیبیہ کے سفر میں اور کچھ حجۃ الوداع میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، المائدۃ من آخر القرآن تنزیلا فاحلوا حلالها وحرموا حرامها. یہ سورہ مائدہ قرآن کے آخری کا حصہ ہے، یہ اترنے کے اعتبار سے. تو اس کے حلال کو حلال جانو، اس کے حرام کو حرام جانو، یعنی اس پر عمل کرو. جبیر ابن نفیر ایک صحابی ہیں، آئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس حج کے بعد. تو آپ نے پوچھا، اے جبیر، تم سورہ مائدہ پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں پڑھتا ہوں. فرمایا کہ اس میں جو حلال و حرام کے مسائل ہیں یہ محکم ہے، بالکل واضح ہے، اور اس میں نسخ کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، یہ بدلنے والے نہیں ہیں، لہٰذا ان کو پڑھا کرو اور ان پر عمل کرو. تو سورہ مائدہ میں بھی سورہ نساء کی طرح فروعی احکامات اور معاملات اور معاہدات وغیرہ کا ذکر ہے، جیسے وہاں پر تھا. تو سورہ مائدہ اور سورہ نساء باعتبار مضامین کے متحد ہیں. ان دونوں میں بیشتر اکثر فروعی مسائل ہیں. ایک ہوتے ہیں اصولی مسائل، ایک اصل بیان کر دیا، اور ایک ہے فروعی، چھوٹے چھوٹے مسائل بھی اس میں بیان ہوتے ہیں. تو اب پہلی آیت آ رہی، اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام معاملات اور معاہدات کی پابندی اور ان کو پورا کرنے کی ہدایت بیان فرمائی ہے. پہلی آیت کا پہلا ٹکڑا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کہ اے ایمان والو تم عہد پورا کرو. اس کا نام سورہ عقود بھی ہے. عہد پورا کرو، قول و قرار، اس کو پورا کرو. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمرو ابن حزم ایک صحابی ہے، ان کو گورنر بنا کر بھیجا یمن کا، تو ان کو انہوں نے تحریر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں یہی آیت لکھی، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو تم عہد پورا کرو.
اب یہ جو اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ایمان والو عہد پورا کرو، اس میں پہلے لائے یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، پتہ چلا کہ قول و قرار کا پورا کرنا اور وعدے کا پورا کرنا اور عہد کا پورا کرنا یہ ایمان ہی ہے، ایمان کا جزو لا ينفک ہے۔ مومن ہو اور وہ وعدہ خلاف ہو، یہ کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ اوفوا بالعقود، عقد کہتے ہیں، عقد کی جمع ہے عقود، جس کے معنی ہے باندھنا، باندھ دینا۔ جیسے عقد نکاح، نکاح کا عقد، اس کو دونوں ایک دوسرے میں بندھ جاتے ہیں۔ جو معاہدہ دو شخصوں یا دو جماعتوں میں بندھ جائے، جو معاہدہ، جو وعدہ دو شخصوں میں یا دو جماعتوں میں بندھ جائے، اس کو بھی عقد کہا جاتا ہے۔ اوفوا بالعقود، عہد کو پورا کرو۔ اور کس کو کہتے ہیں؟ اس معاملے کو کہتے ہیں جس میں دو فریق، دو جماعتیں آئندہ زمانے میں کوئی کام کرنے یا کام چھوڑنے کی پابندی ایک دوسرے پر ڈال دیں۔ یہ ہو گیا کیا؟ عقد ہو گیا یہ۔ اسی لیے خلاصہ مضمون اس جملے کا یہ ہو گیا کہ باہمی، آپس میں، باہم کا مطلب آپس میں معاہدات کا پورا کرنا لازم ضروری سمجھو۔ اب معاہدے کئی قسم کے ہیں۔ خرید و فروخت کا معاہدہ، تمہارے یہ کرائے پر اپنے گھر لینے کا معاہدہ، اسی طرح ٹرسٹی بننے کا معاہدہ، وزیر بننے کا معاہدہ، شپت لینا جسے کہتے ہیں، بندے اور اللہ کے درمیان کا معاہدہ، میاں بیوی کے درمیان کا معاہدہ، بدے اور بندے کے درمیان کا معاہدہ۔ گھٹنا چھوڑ دے بچے، نیند آ رہی ہے تمہیں، گھٹنا چھوڑ دے۔ کچھ نیند کے سٹینڈ ہوتے ہیں، ہاتھ یوں ٹکا کے یوں سن رہے ہیں، یہ سٹینڈ ہے نیند کا، لازماً آئے گی۔ ٹیک لگا کے سن رہے ہیں تو نیند آئے گی۔ یہ گھٹنے دونوں جیسے بھاگ جائیں گے، پکڑ کے رکھو اس کو، اگر پکڑ کے آپ یوں بیٹھے ہیں تو نیند ضرور آئے گی۔ ایک گھٹنے کو پکڑو تو نیند ضرور آئے گی۔ تو جب بیٹھے ہو قربانی دے کر، سونا تو نہیں ہے تم کو، تو پھر ذرا حیت ایسی بناؤ جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں، یا مانڈی ڈال کر بھی بیٹھو تو ذرا ٹھیک ٹھاک بیٹھو، ذرا ٹائٹ بیٹھو، بوڑھوں کی طرح نہ بیٹھو، بچے ہیں، یہ چیزیں سیکھنے کی ہے۔ تو نیت بھی اچھی ہونا چاہیے اور حیت بھی اچھی ہونی چاہیے۔ نیت تو جاگنے کی ہے، حیت سونے کی ہے، تو پھر سونا غالب آ جائے گا۔ تو یہ فرمایا کہ معاہدات بہت سے ہیں، تو کون سا معاہدہ پورا کرو؟ اللہ فرما رہے ہیں تو ہر قسم کا معاہدہ، قول و قرار پورا کرو۔ یہ تعلیم ہے ہمارے قرآن۔ سمجھ میں آیا؟ جو طے کر لیا تم نے، قول دے دیا میں یہ کروں گا تو کروں گا، ختم ہو گیا۔ نقصان ہے، ارے نقصان تو نقصان، مسلمان کا نقصان کبھی نہیں ہوتا۔ مسلمان وعدے کے مطابق اگر نقصان بھی برداشت کرتا ہے تو نفع ہے، اور اگر وہ وعدہ خلافی کر کے نفع کماتا ہے تو نقصان ہے۔ اسلام بدنام۔ ابتداً 3 قسمیں ہیں معاہدات کی۔ کیا کیا ہے؟ 3 قسمیں۔ ایک جو انسان کا اپنے رب کے ساتھ میں ہے، مثلا میں ایمان لاؤں گا تجھ پر، تیری اطاعت کروں گا، تو نے حلال کو حلال کیا ہے اس کو حلال مانوں گا، حرام کو حرام مانوں گا، اس کی پابندی کروں گا۔ یہ ہوا بندے اور اللہ کا معاہدہ۔ دوسرا ہے انسان کا خود سے معاہدہ کہ اگر یہ بیماری سے میرا بچہ بچ گیا تو میں ایک مرغی ذبح کروں گا، میں ایک بکرا ذبح کر کے غریبوں کو کھلاؤں گا۔ یہ ہے منت۔ کیا ہے یہ؟ ہاں، اپنے ذمے کر لینا، قسم کھا کے کوئی چیز اپنے ذمے کر لینا، یہ بندے کا اپنے بارے میں معاہدہ۔ تیسرا، بندے کا بندوں کے ساتھ میں معاہدہ، ایک کا ایک کے ساتھ، جماعت کا جماعت کے ساتھ معاہدہ۔ تو 3 قسمیں ہو گئی، بندے اور اللہ کے درمیان کا معاہدہ، بندے کا اپنے آپ پر لگایا ہوا، اپنے ساتھ سے کیا، اپنے سے کیا ہوا معاہدہ، بندوں کا بندوں کے ساتھ میں معاہدہ۔ تینوں قسم کے معاہدے اس میں شامل ہیں کہ اے ایمان والو اوفوا بالعقود، عہد کو پورا کرو۔ میں بار بار دہرا رہا ہوں، اس زمانے کی ہماری سب سے بڑی جو متاع گم شدہ ہے، مسلمانوں نے جو کھو دیا ہے، وہ یہی ہے کہ یہ وعدہ خلاف بن گئی امت، یہ امت وعدہ خلاف بن،
اور جو قوم ایمان نہ ہو کے بھی ان کے پاس ہمارے سروں پر بیٹھی دنیا میں راج کر رہی، وہ وعدہ وفا ہو گئی. کیا ہو گئی؟ ہاں، انہوں نے لے لیا، ہمارا لیبل اسلام رہ گیا. اس لیے میں بار بار اس کو کہہ رہا ہوں. ایسے ہی حکومتوں کا آپس میں معاہدہ ہوتا ہے عالمی پیمانے پر، وہ بھی اس کے پابند ہے. اس کے بعد آیت کا دوسرا جملہ لا رہے ہیں. ایک تو پہلے کیا کہا؟ اوفوا بالعقود، عہد کے پابند بن جاؤ، وعدے کے پابند بن جاؤ تو تمہارا مارکیٹ میں وزن رہے گا. پیسوں سے کسی کا گڈ ول نہیں بنتا، اس کے لین دین کی صفائی سے. یہ کس نے بتایا؟ ہمارے نبی نے، کہ جہاں مارکیٹ پورا گندا ہو چکا تھا، جھوٹوں کی بھرمار تھی، لٹیروں کا راج تھا، اور وہاں پر وعدہ خلافی ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، وہاں پر آپ نے دو چیزوں پر محنت کی. آپ امین رہے اور صادق رہے، آپ سچے تھے اور امانت دار تھے. اس چیز نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گڈ ول بنا دیا کہ اب حجر اسود رکھنا ہے، ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب متفق. کیوں؟ ان میں دو صفات ہیں، یہ سچے ہیں اور امانت دار ہے. آج کے مسلمان کا کوئی وزن نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بے وزن، یہ خائن ہے، خیانت کرنے والا ہے، یہ جھوٹا ہے، اس پر کون بولی لگائے گا؟ جھوٹے کا کوئی اعتبار نہیں ہو. تو ایک تو یہ کہا. اب دوسری بات کہہ رہے ہیں وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، اے ایمان والو تمہارے لیے چوپائے مویشی حلال کر دیے گئے. بہیمہ لفظ، بہیمۃ الانعام، بہیمہ لفظ جو ہے یہ جانوروں کے لیے بولا جاتا ہے جن کو عادتاً غیر ذویل عقول کہتے ہیں. جس میں عقل نہیں وہ جانور کو عقل نہیں ہوتی، ایسا بولتے ہیں. امام شعرانی نے فرمایا یہ بات غلط ہے کہ ان کو عقل نہیں ہے، اس وجہ سے بہیمہ نہیں بولتے ہیں. اس وجہ سے بولتے ہیں ان کو بہیمہ کہ انسان ان کی بولی سمجھ نہیں پاتا ہے، ان کی بات مبہم ہوتی ہے. کیا بول رہا ہے جانور سمجھ میں نہیں آتا، کو مبہم ہے ہمارے لیے، سمجھو. تو چونکہ انسان سمجھ نہیں پاتا اس لیے اس کو بہیمہ کہا جاتا ہے. یہ نہیں کہ اس میں عقل نہیں ہے، دنیا کی ہر چیز میں، ہر جانور میں عقل ہے، اور پتھر میں اور درخت میں بھی عقل ہے. اور یہ قرآن کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کوئی چیز نہیں ہے مگر ہر چیز اللہ کی تسبیح تحمید بیان کرتی ہے، حمد و ثنا بیان کرتی ہے ہر چیز. وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم لوگ انسانوں نہیں سمجھتے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. تو پھر پتھر کے اندر عقل نہیں کیسے کہیں گے؟ اور ہر جاندار اپنی ضرورت کی چیز برابر اخذ کرتا ہے، برابر لیتا ہے. تو فرمایا تمہارے لیے حلال کر دیے گئے چوپائے، اور چوپائے عام ہیں تمام جانور. ان میں سے الانعام، نعم کی جمع، اس کے معنی ہے پالتو جانور. اونٹ ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، بھینس ہے، بھینسا ہے، سمجھ میں آیا؟ اور اسی طریقے پر کہ بیل ہے، اس کی جورو ہے، یہی ہاں. تو یہ انعام ہے، یہ چوپائے ہیں. کیا یہ چوپائے ہیں. تو یہ تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں، یہ بتلایا. لیکن یہ تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں الا ما یتلا علیکم، مگر ان میں سے جو تمہارے لیے بیان کیے جائیں گے وہ حرام ہے. اور قرآن میں حرام کی بھی لسٹ آ گئی ہے. پالتو جانوروں میں بھی، سمجھ میں آیا؟ اور جانوروں میں بھی کچھ حرام رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے. یعنی اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی، حدود کی پابندی کرو. اب دو طبقے ہو گئے دنیا میں. کون تھے؟ مجوسی، آگ پوجنے والے، اور بت پرست. بت پرستوں میں ہمارے جین آ گئے، آگ پوجنے والے، اور بھی دوسرے لوگ بہت سارے آ گئے. کہ کیا کہ ان لوگوں نے تو یوں کہا، اتنا احترام کیا جانوروں کا، اتنا احترام کیا کہ نہیں ان کو کاٹنا نہیں، ان کو کھانا نہیں ہے. یہ نہ کھانا جانوروں کا یہ بھی اللہ کی حکمت پر اعتراض ہے کہ اللہ کو نہیں سمجھتا، ان کو بہت سمجھتا. پھر اللہ نے کیوں کھانے کا حکم دیا؟ اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ اور دوسرا ایک طبقہ ایسا ہو گیا کہ انہوں نے کہا کھاؤ، ہر چآمد اندر گھسیٹ، عام باشد یا کھویٹ، جو آیا گھسیٹ لو. سمجھ میں آیا؟
اچھا جانور ہے وہ بھی گھسیٹ لو، برا جانور ہے وہ بھی گھسیٹ لو، سور ہے وہ بھی گھسیٹ لو، سانپ ہے، بچھو ہے، 5 اسٹار ہوٹل ہے اس کے اندر کیا ہے کہ وہ کاکروچ کیا بولتے ہیں اس کو، جھنگر کا ڈش ہے باقاعدہ. انا للہ کہ بچے پیدا ہو کے آپریشن ہوتا ہے اور وہ بچے گرا دیے جاتے ہیں. سب سے مرغوب غذا 5 اسٹار ہوٹلوں کی کہ وہ اندر کا جو گرا ہوا بچہ ہے وہ جمع کرتے ہیں، وہ کھلاتے ہیں. بہت بھاری ڈش ہے، کچھ بھی کھا رہے ہیں. ایک طبقہ تو ایسا ہو گیا کہ کچھ بھی کھاؤ اور ایک طبقہ ایسا بالکل مت کھاؤ. تو یہ جو کچھ بھی کھاؤ والے ہیں یہ بھی غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے، اس کو معلوم ہے میرے پروڈکشن کے اندر کون سے جانور اچھے ہیں، کون سے جانور برے ہیں، کون سے جسم انسانی کو اور طبع انسانی کو، انسانی فطرت کو نفع دیں گے، نقصان دیں گے. وہ جو بولے گا اس کو سمجھنا پڑے گا. اس لیے کہ ٹاٹا کوئی گاڑی اگر دیتا ہے تو ساتھ میں سمجھانے والا اور کیٹلاگ بھی دیتا ہے. نہیں میں میری مرضی سے چلاؤں گا. تو بولتا ہے بریک دبا، نہیں جیسے ہی سامنے گھاٹ آئے گا، کوئی آئے گا میں ایکسیلیٹر دباؤں گا. تو یہ ایسے لوگ ہیں. کچھ بھی کھانے والے کیسے ہیں؟ ہاں ایسے لوگ ہیں. پھر ایکسیڈنٹ ہوگا. تو بیچ کا راستہ اللہ نے بتایا کہ دیکھو تمہارے جانور اور چوپائے تمہارے لیے پالتو جانور یہ حلال کر دیے گئے ہیں، لیکن ان میں بھی جو حرام ہے تمہارے لیے، جیسے سور وغیرہ، مردار، خون، یہ چیزیں ہم بتا دیں گے تم کو. ان سے رکنا، تمہارے کو نقصان نہیں ہوگا. الا ما یتلی علیکم. تو چوپائے جائز ہے لیکن پہلا استثناء، مگر جو تم کو ہم بیان کریں گے جیسے مردار جانور، خنزیر ہے وغیرہ. دوسرا استثناء کیا ہے؟ یہ مت کھانا. وہ کیا ہے؟ غیر محل الصید وانتم حرم. تم حالت احرام میں ہو، حج عمرے کا احرام باندھا ہے تو تم اس وقت شکار مت کرنا. حلال جانور کا شکار جائز ہے لیکن تم شکار کر کے مت کھانا. کیوں؟ اب دوسری رکاوٹ ہے کہ تم حالت احرام میں ہو لہذا مت کھانا. یہ 2 استثناء ہے، باقی تمہارے لیے جانور کھانا جائز ہے. اللہ نے آگے فرمایا ان اللہ یحکم ما یرید. او بولنے والو تمہیں کیا حق ہے بولنے کا؟ اللہ ہے وہ، مالک کا کوئی مالک نہیں. تمہارے آپس میں تو خوب چلاتے ہو یہ ڈائلاگ، مالک کا، ارے بولتے کہ نہیں بولتے؟ کیا بولتے؟ مالک کا کوئی مالک نہیں. تو خالق کا کون مالک ہوگا پھر؟ مالک کا کوئی مالک نہیں. تم تو مالک ہو خالی آپس میں. ایک مالک سے بڑا دوسرا، دوسرے سے بڑا تیسرا، اس کا بھی کوئی مالک، اس کا بھی کوئی مالک. لیکن خالق کا کون مالک ہے؟ تو پھر اللہ کو سمجھتا ہے نا. کھاؤ بولا تو کوئی برا نہیں کیا، اور مت کھاؤ بولا تو بھی برا نہیں کیا. ان اللہ یحکم ما یرید. اللہ جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے. مالک کا، اللہ کا، خالق کا کوئی مالک نہیں. ایک آیت پوری. اگلی آیت ہے دوسری، سورہ مائدہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. اے ایمان والو حلال نہ سمجھو اللہ کی نشانیوں کو، شعائر اللہ. اے ایمان والو حلال نہ سمجھو اللہ کی نشانیوں کو، اور کس کو؟ اور نہ ادب والے مہینے کو، شہر حرام. اور کس کو؟ اور نہ اس جانور کو جو نیاز کعبہ کی ہو، کعبہ پر اس کو کعبہ کے حدود میں ذبح کرنے کے لیے حاجی اور احرام والا لے کر جاتا ہے، اسے بھی حلال نہ سمجھو. اور نہ جن کے گلے پٹا ڈال کر لے جائیں کعبہ کو، ولا القلائد. وہ پٹے سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جانور کہاں جا رہا ہے، کعبہ کو جا رہا ہے، وہاں ذبح ہوگا ارکان پورے ہونے کے بعد. اور کیا حلال نہ سمجھو؟ اور نہ آنے والوں کو حرمت والے گھر کی طرف، بیت اللہ کی طرف جو آمین بولتے ہوئے آتے ہیں، اور نہ آنے والوں کو حلال سمجھو جو کہ حرمت والے گھر کی طرف آتے ہیں. فضلا من ربہم، وہ یبتغون، اور جو ڈھونڈتے ہیں فضل اپنے رب کا اور اس کی خوشی. تو بچہ پانی لاؤ. وہ رب کا فضل، حاجی کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ رب کا فضل ڈھونڈے اور اس کی خوشی. اور جب احرام سے نکلو تو شکار کرو. کیا فرمایا؟
اب احرام کھل گیا، پابندی ختم، اب شکار کر سکتے ہو، اور باعث نہ بنو، نہ ہو تم اس قوم کی دشمنی، اور باعث نہ ہو تم کو اس قوم کی دشمنی جو کہ تم کو روکتی تھی حرمت والی مسجد سے، ولا آمین البیت الحرام ولا یجرمنکم شنآن قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا. اور باعث نہ ہو تم کو اس قوم کی دشمنی جو کہ تم کو روکتی تھی حرمت والی مسجد سے، اس پر کاہے پہ باعث ہو کہ زیادتی کرنے لگو، اور آپس میں مدد کرو نیک کام پر، وتعاونوا علی البر والتقوی، اور پرہیزگاری پر، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور مدد نہ کرو گناہ پر اور ظلم پر، اور ڈرتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے. اس آیت میں ایک شعائر اللہ کی تعظیم اور ان کی بے حرمتی سے بچنے کی ہدایت، اور دوسرے اپنے اور غیر، دوست اور دشمن سب کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ اور ظلم کا بدلہ ظلم سے لینے کی ممانعت ہے. دو حکم ہیں اس آیت. ایک کیا ہے؟ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرو اور اس کی بے حرمتی سے، ان کی بے حرمتی سے بچو. ایک بات یہ بتا دیں. دوسرے اپنا ہو یا غیر ہو، دوست ہو یا دشمن ہو، سب کے ساتھ عدل و انصاف کرو اور ظلم کا بدلہ ظلم سے مت لو. یہ بتلایا. اس آیت کے نزول کا سبب چند واقعات ہیں، 3 واقعے ہیں کم سے کم. ایک واقعہ تو صلح حدیبیہ کا ہے. سن 6 ہجری میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں کو لیا اور عمرے کا احرام باندھ کے مکہ کی طرف چلے. حدیبیہ ایک 10 کلومیٹر ہے مکہ مکرمہ سے، اور باؤنڈری ہے، یہ حدود حرم کہتے ہیں اس کو. پتہ چلا انہوں نے وہاں سے پڑاؤ ڈالا اور بھیجا کہ جاؤ وہ ان سے کہو، مکہ والے مشرکین سے، کہ ہم یہاں عمرہ کے احرام سے آئے، ہمارا لڑنے جھگڑنے کا ارادہ نہیں. وہ لوگ آئے آؤ پہ تاؤ. دنیا میں یہی ہوگا، اگر آپ آستین چڑھاتے ہیں تو سامنے والا ظلم بولے گا اس کو، اور اگر آپ ذرا رعایت کر کے انسانیت سے بات کرتے ہیں تو آپ کو کمزور سمجھے گا. یہ انسان کی رذالت کی علامت ہے کہ وہ تواضع کو بزدلی سمجھتا ہے. تو یہ بہادر تھے مسلمان، لیکن ضابطے کو پورا کرنے کے لیے متولیوں سے پوچھا انہوں نے، ہم عمرہ کرنا چاہتے ہیں. تو آئے وہ، اور پھر انہوں نے بہت زور لگایا اور کہا تم عمرہ نہیں کر سکتے، تم کو واپس جانا پڑے گا اور پھر اگلے سال آنا پڑے گا. وہ بھی شرطیں یہ ہے، ہتھیار لے کر نہیں آنا اگلے سال، 3 دن رہنا، اس کے بعد چلے جانا. اس قسم کی باتیں کہی اور صحابہ غصے سے بھر گئے. اور یہ محمد کیوں لکھا تم نے؟ ھذا ما قضى علیہ محمد. علی رضی اللہ عنہ لکھ رہے تھے اگلے سال کے لیے معاہدہ، یہ جس پر فیصلہ کیا محمد نے، محمد رسول اللہ نے. انہوں نے کہا رسول مانتے تو جھگڑے گائے کو ہوتے، ہم رسول مانتے ہی نہیں. تم آپ نے فرمایا مٹاؤ. حضرت علی نے فرمایا یہ اگر ان کا ایمان نہیں ہے کہ آپ رسول ہیں، میرا تو ایمان ہے آپ رسول ہیں، میں نہیں مٹا سکتا، آپ رسول ہیں. بولے لاؤ مجھے بتاؤ وہ لفظ کہاں ہے. پڑھے ہوئے تو نہیں تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے ضابطے کے تحت. تو بتایا تو سیاہی وغیرہ لی آپ نے اور وہ محمد رسول اللہ کو مٹا دیا. تو اس طرح سخت شرطیں وغیرہ لگائی. آخر حضور نے فرمایا کہ چلو جاتے ہیں. بہت لمبا چوڑا قصہ ہے حدیبیہ. اور پھر گئے سب لوگ واپس، اور اگلے سال آ کے انہوں نے عمرہ کیا. سن 7 ہجری میں ایک واقعہ تو یہ ہوا. دوسرا واقعہ جو ہوا وہ یہ ہوا کہ مکہ سے ایک آدمی جس کا نام حتیم ابن ہند تھا، یہ آیا اور کچھ سامان تجارت لایا، مدینہ میں بیچا باچا، اور چالاکی سے نفاق کے ساتھ میں حضور کے پاس آیا. باہر اپنے آدمی اور اپنے جانور چھوڑ دیے مدینہ کے، اور آیا اور کہا کہ میں مسلمان بننا چاہتا ہوں. تو حضور نے آنے سے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ایک شخص آ رہا ہے جو شیطان کی زبان میں بات کرے گا. وہ آیا اور اس نے کلمہ پڑھا اور پھر اس کے بعد باہر چلا گیا. تو جاتے ہوئے حضور نے فرمایا کہ یہ شخص کفر کے ساتھ آیا اور دھوکہ غداری کے ساتھ لوٹا ہے. باہر گیا دیکھا کوئی نہیں ہے تو مدینہ والوں کے جانور ہی اس نے لوٹ لیے اور لے کے مکہ کو نکل گیا. دیر سے پتہ چلا جب پیچھا کیا تو وہ جا چکا تھا. یہ دوسرا واقعہ حتیم ابن ہند کا. تیسرا واقعہ یہ ہوا کہ اب 7 ہجری میں جب یہ لوگ اپنے عمرے کی قضا کرنے کے لیے گئے 8ویں سال میں،
ہاں نہیں، 8ویں سال میں مکہ مکرمہ فتح ہوا. کیا ہوا؟ سن 6 میں واپس ہوئے، 7 میں آپ نے عمرہ کیا، اور پھر 8ویں سال میں اللہ تعالیٰ نے، ایک ہی سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ دے دی. اور جب مکہ فتح ہوا تو پورا عرب فتح ہو گیا. کیا ہو گیا؟ ہاں، پورا عرب فتح. ایک قطرہ خون بہائے بغیر اور عام معافی کا اعلان ہوا. جو کعبے کے غلاف سے چمٹ جائے اس کو بھی معاف کر دیا جائے گا. جو سردار قریش ابو سفیان کے گھر میں گھس جائے اس کو بھی معاف کر دیا جائے گا. جو ہتھیار نہ اٹھائے اس کو بھی معاف کر دیا جائے گا. اس طرح سب لوگوں کو معاف کر دیا اور مکہ فتح ہو گیا. اب وہاں جب مسلمان رہنے لگے تو دیکھیں کہ کل کا کافر، کل کا دشمن، یہی وہ جو حدیبیہ میں ہمیں روکنے آیا تھا اور ایسی بات کرتا تھا، ویسے ان کے دل میں ایک جذبہ مسلمانوں کے پیدا ہوا، چلو بدلہ لیتے ہیں. اور ان کے یہ حج عمرے کر رہے ہیں، دندناتے پھر رہے ہیں، ان کے مال بھی چرا لیتے ہیں، یعنی جانور لے لیتے ہیں اور ان کو قتل کر دیتے ہیں. یہ 3 واقعات ہوئے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی. ارے سمجھے کہ نہیں؟ اور ان واقعات میں پھر ان کو یہ بتایا گیا کہ دیکھو یہ مکہ ہے اور یہ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے احترام والے مہینے ہیں. اس میں غیر مسلم بھی ہتھیار نہیں اٹھاتے ہیں. تم تو مسلمان ہو، صرف انتقام کے جذبے میں آ کر تم ان کو مارنا چاہتے ہو اور یہاں پر لوٹ مچانا چاہتے ہو. بالکل غلط. اس آیت کے ذریعے ان کو روکا گیا. ادھر سے اس کو دیکھا جب 7ویں سن ہجری میں یہ لوگ عمرے کی قضا کرنے آئے تو لبیک اللہم لبیک یہ آواز آ رہی تھی. کون ہے بھائی؟ تو دیکھا کہ ایک آدمی، اس کے ساتھ کچھ آدمی ہیں اور اسی طرح جانور. دیکھا تو وہی حتیم ابن ہند تھا وہ، لیکن احرام کائے کا باندھ چکا تھا وہ، عمرے یا حج کا احرام باندھ چکا تھا وہ. اب انہوں نے سوچا کہ اس سے انتقام لے لے. یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا. اب آیت کو ذرا سا آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، سنیں گے تو. یہ فرمایا یہ اے ایمان والو حلال نہ سمجھو اللہ کی نشانیوں کو. اللہ کی نشانی کیا کیا ہے؟ داڑھی ہے، ٹوپی ہے، حج ہے اور کعبہ ہے. حج کا یعنی کیا بولتے ہیں، حج کے اندر کے ارکان ہے، اور جو جانور ہے وہ جا کر اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے کعبۃ اللہ لے جائے جا رہے ہیں، ان کے گلوں میں پٹے پڑے ہوئے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ اللہ کے شعائر، اللہ کی نشانیاں. تو فرما رہے ایمان والو حلال نہ سمجھو اللہ کی نشانیوں کو اور نہ ادب والے مہینوں کو. 3-4 مہینے میں نے بتایا، ذی قعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب. ان کو بھی حلال نہ سمجھو، ان کو محترم رہنے دو. عام دنوں کی طرح اس میں قتل و غارت گری مت کرو. اسی طرح ہدی کہتے ہیں وہ جانور جو وہاں لے جا کے ذبح کرنے کے لیے لے جایا جا رہا ہے. قلائد جس کے گلے میں پٹا ہے، وہ ایسے جانور. آمین البیت الحرام جنہوں نے حج کا ارادہ کر لیا ہے، عمرے کا ارادہ کر لیا ہے، ان سے بھی لڑائی جھگڑا مت کرو. کیوں؟ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ خالی اللہ کا فضل چاہتے ہیں، اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں. اب جب تم حلال ہو گئے تو پھر کیا کرو؟ پھر تم شکار کر سکتے ہو. آگے دیکھو، دشمنوں سے بدلہ لینا. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، اور سبب نہ بنے تم کو اس قوم کی دشمنی جو کہ تم کو روکتی تھی حرمت والی مسجد حرام سے کہ تم ان پر زیادتی کرو. یہ نہیں ہونا چاہیے. سمجھ میں آیا؟ تو ظلم کا بدلہ ظلم سے مسلمان نہیں لے گا، یہ بتلایا گیا. جی یہ جو فرمایا لا تحلوا شعائر اللہ، شعیرہ کی جمع شعائر ہے اور اس کا مطلب ہے اللہ کی نشانیاں. تو اللہ کی نشانیوں کا احترام کیا جائے گا. اللہ کے شعائر کو، اللہ کی نشانیوں کو حلال مت سمجھو. 3 قسم ہے. ایک تو یہ کہ اللہ کے جو فرائض و واجبات ہے وہ کرنا ہی نہیں، نظر انداز کر دینا. دوسرے کرنا ادھورا کرنا. تیسرے جتنا بولے اتنے سے زیادہ کرنا. یہ تینوں منع ہے. نماز ہی نہ پڑھنا یہ بھی گناہ ہے. نماز عشاء کی صرف 1 رکعت پڑھنا یہ بھی گناہ ہے. 1 رکعت میں 4 سجدے ٹھوک دینا یہ بھی گناہ ہے. زیادتی کر رہا ہے نا. تو اللہ کی نشانیاں ہیں.
وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اور جو اللہ کی نشانیوں کا احترام کرے گا فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو اس کے دل میں تقوی ہے، اللہ کا ڈر ہے، یہ اس کی علامت، متقی کے علاوہ نہیں کرے گا۔ پھر آگے بتلا دیا، اب یہ جانوروں کے ساتھ میں تم جو ہے ان کو حلال مت سمجھو، جو اللہ کے حج کے لیے ہم نے جانور طے کر دیا، اب اس کے اوپر سواری مت کرو، جانے سے روکنا یہ بھی غلط، نہیں روک دو اس کو، ارے کیسے روک رہے ہو، یہ اللہ کے راستے کے میں جانے والا۔ پھر اس کے اوپر کوئی بوجھ ڈال دیا، سواری کر رہے ہیں یہ بھی غلط، اونٹنی ہے اس کا دودھ نکال کے پی رہے ہیں یا بیچ رہے ہیں یہ بھی غلط، کچھ نہیں کر سکتے، سب صورتیں ناجائز۔ ہاں تو یہ بتا دیا کہ تم کسی سے انتقام نہیں لینا، ظلم کا بدلہ ظلم سے نہیں لینا ہے، ظلم سے بھی روک دیا۔ قرآن کریم کی تعلیم یہ ہے کہ عدل و انصاف میں دوست دشمن سب برابر ہونے چاہیے۔ کیا ہونے چاہیے؟ سب برابر ہونے چاہیے۔ یہ نہیں کہ دشمن ہے اپنا والا ہے تو اس کا ظلم میں بھی ساتھ دو، اور دوسرا ہے پرایا ہے چاہے کافر ہو تم اس کے ساتھ میں زیادتی کر سکتے ہو، یہ ہمارے اسلام میں نہیں ہے، اس سے روکا گیا ہے۔ انہوں نے جو کیا وہ بھگتیں گے، لیکن تم ایسا مت کرو، کیونکہ ہر مسلمان اسلام کا سمبل ہے۔ کیا ہے؟ نشان ہے۔ ہر مسلمان جو کرتا ہے یہ اسلام کو یا تو مٹاتا ہے یا اسلام کو زندہ کرتا ہے۔ اب آگے اللہ تعالی فرما رہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقوی میں کیا کرو تم؟ مدد کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور زیادتی میں کبھی بھی تم کیا مت کرو؟ مدد مت کرو۔ تو اللہ نے اس کے ذریعے باہمی تعاون و تناصر کا قرآنی ایک اصول بیان کیا، اور وہ اصول کیا بیان کیا کہ پورے نظام عالم کی روح ہے یہ، جس میں انسان کی ہر صلاح و فلاح بلکہ خود اس کی زندگی کی ترقی موجود ہے، اور وہ کیا ہے؟ باہمی تعاون اور مدد، انسانوں کا ایک دوسرے کی مدد کرنا، تعاون کرنا۔ دیکھو ایک انسان اپنی ضروریات زندگی اکیلے پوری نہیں کر سکتا، کسان کا کام تو کر سکتا ہے، لیکن گھر بنانے کا کام، اور اسی طریقے پر آگے جو دوسرے سفر، ریل گاڑی بنانے کا کام، ہوائی جہاز بنانے کا کام، وہ کیسے کرے گا؟ ایک معمار یہ دروازہ بنانے کا اور لکڑہارا لکڑی کا کام تو کر سکتا ہے، جب لوہے کی ضرورت پڑے گی اس کو تو ویلڈنگ کرتے نہیں بیٹھے گا وہ۔ ایک لوہار اپنا کام تو کر سکتا ہے، لیکن جب اس کو راشن کی ضرورت پڑے گی تو کسان کا محتاج ہوگا۔ یہ کس نے کیا؟ ایک سوال ہے۔ تو یہ اللہ ہی نے کیا، یہ کسی انسان کی جماعت کی حکومت کی بس کی بات نہیں تھی کہ اس نے ایک اصول بنایا، ضرورتوں کو بانٹ دیا اللہ تعالیٰ نے، پیداوار بھی ایک ہی جگہ، آم سیب اور انگور اور ساری چیزیں ایک جگہ نہیں، سب کو الگ الگ پیدا کیا، کہیں چاول، کہیں گیہوں، کہیں پر دال، کہیں ڈرائی فروٹ، کہیں کچھ اور، کہیں پر اللہ تعالیٰ نے مناظر رکھ دیے، وہاں پیداوار سے منع کر دیا تو کم سے کم ٹورسٹ لوگوں کی پیسے کو ان کی آمدنی کا ذریعہ بنا دیا، سمجھے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، پیدا کرنا بھی اور انسانوں کو کام پہ لگانا بھی، یہ اسی اللہ نے کیا۔ ایک دوسرے کو محتاج بنا دیا، کیا رکھا اللہ نے؟ ہر ایک دوسرے کا کیا ہے؟ محتاج۔ میرے پاس مال ہے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، نہیں بھائی، تو کامگار نہیں بن سکتا۔ مال غریب کے مال، مزدور کی ضرورت ہے تو مزدور تیری ضرورت ہے، مزدور کیا ہے؟ تیری ضرورت ہے۔ یہ تقسیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اگر حکومتیں یہ کام کرنا چاہتی تو نہیں کر سکتی، لیکن اللہ نے جس کام کے لیے پیدا کیا اس کام کی محبت ڈال دی اس کے دل میں۔ کیا کر دیا؟ ہاں، لوہار کو اپنے پیشے سے محبت، اور کسان کو اپنے پیشے سے محبت، اور اسی طرح بڑھئی کو اپنے پیشے سے محبت، معمار کو، گونڈی کو اپنے پیشے سے محبت، برضا و رغبت کرتا ہے، وہ اسی میں اس کی طبیعت چلتی ہے۔ یہ تقسیم کس نے کی؟ اللہ نے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ باہمی تعاون کا اصول نہ بناتے، کام تقسیم نہ کرتے، چیزوں کی محبت ان میں نہ ڈالتے،
تو آج دنیا کے سارے کام کیا پڑ جاتے، ٹھپ پڑ جاتے۔ خلاصہ یہ کہ ساری دنیا کا نظام باہمی تعلق پر قائم ہے، لیکن اس تصویر کا اب دوسرا رخ بھی ہے۔ یہ باہمی تعاون اگر چوری میں، لٹیرے پن میں، اچکے پن میں، قتل و غارت گری میں، جرائم میں اگر تعاون ہو جائے تو انسانوں کا جینا دوبھر ہو جائے گا۔ ارے ہوا کہ نہیں ہوگا؟ ایک چور سے پریشان ہے، سارے لوگ مل کے چوری کر رہے ہیں تو گاؤں کے گاؤں پریشان ہو جائیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ تعاون کو اللہ نے پسند کیا، لیکن نیکی اور پرہیزگاری کے تعاون کو پسند کیا، چوری، ڈاکہ اور گناہوں کے تعاون کو اللہ نے پسند نہیں کیا۔ پھر آگے یہ ہے کہ قومیت اور اجتماعیت کے لیے قرآن کی تعلیم کیا ہے۔ دنیا جب سے بنی تو پہلے آبادی کم تھی، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو پیدا کیا اور سب کو ایک ماں باپ سے پیدا کیا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ انسان آپس میں تفریق کرتے چلے گئے۔ انسان میں اپنے والوں کا مفاد زیادہ ہوتا ہے، اپنے مانسا وڑ کا۔ تو ایسا ہوا کہ پہلے اپنا خاندان، بھائی کے خاندان سے دشمنی، وہ پرایا۔ پہلے بھائی ایک تھے، اب اپنے خاندان اور اپنی ذریت کی، اپنی اولاد کی محبت نے اس میں مفاد پیدا کیا، تو یہ اپنا خاندان ہوا۔ ایسے ہی کالوں کا الگ ہو گیا، گوروں کا الگ ہو گیا، عجمی الگ ہو گئے، سب الگ ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں پھر یہ آیت نازل کی اور یہ فرمایا کہ دیکھو تم ایک ماں باپ کی اولاد ہو۔ پھر آپ نے حجۃ الوداع میں، عرفات کے میدان میں یہ اعلان فرمایا، کیا کسی عربی کو عجمی پر یا گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں، فضیلت کا مدار ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ مکرم، معزز، باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ کا لحاظ کرنے والا اور اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ پھر قرآن کی آیت ہے انما المؤمنون اخوۃ، تمام مسلمان بھائی ہیں، اس کا اعلان ہوا۔ تو اس کی وجہ سے حبشہ کے کالے بھجنگ کو سرخ ترکی اور رومی کا، عجم کی نچلی ذات کے انسانوں کو عرب کے قریشی اور ہاشمی کا بھائی بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ قومیت اور برادری اس بنیاد پر قائم کی۔ ہمارے یہاں قومیت برادری یہ صرف دو ہے، اس بنیاد پر قائم کی کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کو ماننے والے ایک قوم مسلمان اور نہ ماننے والے دوسری قوم کافر و مشرک، بس ہمارے یہاں یہ دو قومیں ہیں، باقی کوئی مومن ہے نہ کچھ ہے، نہ افغانی ہے، نہ ایرانی ہے، نہ تورانی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ کوئی قومیں نہیں ہے۔ پھر یہ سب کیا ہے؟ قرآن میں آ گیا فور ایڈریس، کائے کے لیے؟ یہ عبداللہ نام کے کونڈوا میں اگر 50 لوگ ہیں تو عبداللہ کون؟ کہ عبداللہ کھاٹک اور عبداللہ شیخ اور عبداللہ پٹھان اور عبداللہ چیولکر اور عبداللہ کوکنی۔ سمجھ میں آیا؟ یہ صرف ایڈریس مل جاوے آسانی سے اس کے لیے ہے، لِتَعَارَفُوا، یہ قرآن نے کہا۔ ہم نے تم کو اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثىٰ، ہم نے ایک مرد اور عورت سے تم کو پیدا کیا۔ لِتَعَارَفُوا مِن ذَكَرٍ وَأُنثىٰ، لِتَعَارَفُوا، کیوں؟ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، پھر اس کے بعد ہم نے تم کو شعبہ قبیلہ بنایا، خان، پٹھان، سید وغیرہ۔ کیوں بنایا؟ لِتَعَارَفُوا، ایڈریس ملنے کے لیے۔ کائے کے لیے؟ ایڈریس ملنے کے لیے۔ ان اکرمکم، پھر اللہ عزت والا کون سی نسل؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ معزز، عزت والا، فضیلت والا کہ اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ اگر کالا اللہ سے ڈرا تو وہ عزیز، اور دیہاتی اللہ سے ڈرا تو وہ عزیز، اور میاں نافرمان اللہ کا اور عورت اگر اللہ سے ڈرنے والی ہے تو وہ عزیز۔ سمجھے کہ نہیں؟ اور سید اللہ کا نافرمان ہے، حضور کی نسل ہے لیکن اللہ کا نافرمان ہے تو وہ اللہ کے نزدیک دور۔ لیکن اگر کوئی نو مسلم ابھی کسی بھی گری ہوئی ذات سے آیا ہو، اس نے کلمہ پڑھا، اللہ سے ڈرنے والا بن گیا، وہ عزیز ہے، عزت والا ہے اللہ سے۔ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یہود و نصارہ ذلیل کیوں؟ اس لیے نبیوں کی اولاد ہے لیکن اللہ سے ڈرتے نہیں۔ یہی وہ بنیاد تھی جس نے ابو جہل اور ابو لہب کے خاندانی رشتوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے توڑ دیا، رشتہ دار تھے۔ اور یہی وہ بنیاد تھی جس نے بلال حبشی، کہاں؟ ایتھوپیا کے رہنے والے کالے بلال حبشی اور روم کے رہنے والے صہیب کا رشتہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ دیا، رشتوں کو توڑ دیا۔
کیونکہ وہ کلمے والے نہیں تھے، اور کلمے والے یہ تھے تو ان کو جوڑ دیا۔ اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ روم کا ہرقل فنا ہو گیا اور کون باقی ہے؟ بلال حبشی۔ یہ عشق رسول تھا، یہ کلمہ تھا۔ قرآن نے کہا خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، اس اللہ نے تم کو پیدا کیا، تم میں کچھ کافر ہو گئے کچھ مومن ہو گئے۔ دو ہی قومیں ہیں دنیا میں، باقی کوئی قوم نہیں۔ تعاونوا علی البر والتقوی فرمایا، جس کا صاف یہ نہیں فرمایا کہ مسلمانوں کی مدد کرو، تعاونوا علی المسلمین یہ نہیں فرمایا، یہ فرمایا کہ نیکی اور پرہیزگاری پر مدد کرو، گناہ پر مدد مت کرو۔ غور کیجئے، اس میں قرآن نے یہ عنوان بھی اختیار نہیں فرمایا کہ مسلمان بھائیوں کے ساتھ تعاون کرو، غیروں کے ساتھ نہ کرو، بلکہ مسلمان کے ساتھ تعاون کرنے کی جو اصل بنیاد ہے وہ نیکی اور اللہ کا ڈر ہے۔ اگر مسلمان غلطی پر ہے تو اس کا تعاون نہیں ہوگا۔ صحیح اگر غیر مسلم ہے تو مسلمان کس کا تعاون کرے گا؟ غیر مسلم کا تعاون۔ جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ مسلمان بھائی بھی اگر حق کے خلاف یا ظلم و جور کی طرف چل رہا تو ناحق اور ظلم پر اس کی مدد نہ کرو، بلکہ اس کی کوشش کرو کہ ناحق اور ظلم سے وہ باز آ جائے۔ صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے، انصر اخاک ظالما او مظلوما، یہ غیر مسلموں کو بھی یاد ہے، مہیش بھٹ اس کو بیان میں بہت بولتا ہے، مسلمانوں کی حمایت۔ انصر اخاک ظالما او مظلوما، اس کو یاد ہے، مسلمانوں کو یاد نہیں۔ کیا فرمایا حضور نے؟ اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے وہ ظالم ہو چاہے مظلوم۔ صحابہ نے پوچھا مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، اگر ہمارا بھائی مسلمان ظالم ہو اس کی مدد کیسے کریں گے؟ حضور نے فرمایا اس کی مدد یہ ہے کہ تم اس کو ظلم سے روک دو۔ کیا مدد ہے اس کی؟ ظلم سے روک دو، یہی اس کی مدد ہے تاکہ دنیا آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ نہیں روکا تو یہ ظالم بن جائے گا اور پھر آخرت میں پکڑا جائے گا۔ تو یہ فرمایا نیکیوں میں مدد کرو اور ظلم میں مدد نہ کرو۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی ظالم کا ساتھ اس کی مدد کرنے کے لیے دینے کو اگر کوئی چلا، کسی ظالم کا ساتھ دینے کو کوئی مسلمان چلا، وہ اسلام سے نکل گیا۔ اسی وجہ سے سلف صالحین نے ظالم بادشاہوں کی ملازمت نہیں کی اور کوئی عہدہ بھی قبول نہیں کیا کہ اس میں ظلم کی مدد ہوگی ان کی۔ فلن اکون ظہیرا للمجرمین، میں ہرگز مددگار نہیں ہوں گا مجرموں کا۔ اس کی تفسیر میں بیان کیا ہے، حضور نے فرمایا قیامت کے روز آواز دی جائے گی کہ کہاں ہیں ظالم لوگ اور ان کے مددگار، ظالم لوگ اور ان کے مددگار، یہاں تک کہ وہ لوگ جنہوں نے ظالموں کی دوات، اس زمانے میں دوات سے لکھتے تھے، دوات اور قلم کو درست کیا، وہ بھی سب ایک لوہے کے تابوت میں جمع کر کے جہنم میں پھینک دیے جائیں۔ ظلم اللہ کو پسند نہیں۔ ہاں، حکومت انصاف کے ساتھ ٹکتی ہے، ظلم کے ساتھ نہیں ٹکتی۔ غیر مسلم بھی اگر انصاف پسند ہے تو اللہ اس کی حکومت کو باقی رکھے گا، مسلم اگر ظالم ہے تو اللہ اکھاڑ کے پھینک دے گا۔ اللہ کو مخلوق کے ساتھ، الخلق عیال اللہ، مخلوق کے ساتھ اللہ کو انصاف پسند ہے۔ یہ ہے قرآن و سنت کی وہ تعلیم جس نے دنیا میں نیکی، انصاف، ہمدردی اور خوش خلقی پھیلانے کے لیے ملت کے ہر فرد کو ایک داعی بنا کر کھڑا کیا، اور جرائم اور ظلم و جور کے بند کرنے کے لیے ہر فرد ملت کو ایک ایسا سپاہی بنا دیا جو خفیہ اور علانیہ اپنی ڈیوٹی بجا لانے پر اللہ تبارک و تعالی کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے مجبور ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہمارے یہاں حکومتیں بنتی، ملٹری بنتی ہے، محکمے بنتے ہیں، پولیس کا شعبہ بنتا ہے، لیکن پھر بھی سدھارنا اس لیے نہیں آتی کہ کوئی ایسی تحریک نہیں ہے جو پوری امت کو، مسلم کیا اور غیر مسلم کیا، جن لوگوں کو سدھارنے کے لیے بر و تقوی پر ابھارے اور اسم اور عدوان سے بچائے۔ اور یہ چیز بچا سکتی ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں ان کو گھسنے بھی نہیں دیا جاتا اسلامی ان تعلیمات کو، اور وہاں پر صرف چلتا ہے تو راج کس کا چلتا ہے؟ اسم و عدوان کا چلتا ہے، گناہوں کا راج چلتا ہے۔ پھر کتنی ہی پولیس سیکورٹی بڑھا لو،
لیکن کوئی سدھارنا نہیں ہو سکتی. بس اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، قدم قدم پر نصرت فرما، مدد فرما، اپنا فضل اپنی تائید شامل حال فرما. قرآن کو ہمارے ذہنوں میں سینوں میں اتارنے کے فیصلے فرما، قرآن کے مطابق ہمارا عمل بنا. اے اللہ امت مسلمہ کی صحیح تربیت فرما. اے اللہ مسلمانوں کو عافیت کے ساتھ اسلام کی طرف پلٹانے کے فیصلے فرما. ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما.